السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج کی پہلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہباز شریف کے پاکستان آنے کے مقصد کے حوالے سے، اور پھر آج جو ان کی نعم پیشی تھی جس پہ وہ حاضر نہیں ہوئے اس کے حوالے سے. پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک مس ہیپ ہوا ہے PIA کا بیجنگ میں، جو کہ بہت ہی زیادہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کا ایک فیلئر ہے، اس پہ بات کریں گے. اور پھر یہ جو پاکستان کو فائنینشیل پیکیج ملا ہے تو تیسری ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. کوشش کروں گا آج ہی تینوں اپلوڈ ہو جائیں، لیکن اگر آپ کو ساری آج نہیں ملتی تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ کل تک مل جائے، کیونکہ آئی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دا انٹرنیٹ. اگر وہ کام تیز کیا اور سارا کچھ ٹائم پہ ہوا تو آج ہی آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی، ادروائز پھر وہ کل تک آپ کو مل جائیں گی. لیکن میں آج ہی ساری اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا، 3 ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ. اچھا جی، پہلے بات کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں شہباز شریف کا. تو شہباز شریف صاحب جو تھے یہ اپنے بھائی کی ضمانت دے کے، ضمانت دلوا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ انگلینڈ چلے گئے تھے. اور پھر یہ انگلینڈ سے جب ان کا وہ ضمانت کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہو رہا تھا 1 مہینے کا، پھر وہ رپورٹس بھی سبمٹ نہیں ہوئی. ساری باتیں آپ کے سامنے میڈیا میں آپ سنتے رہتے ہیں، اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی میں ایک خاص کیونکہ آج ان کی پیشی تھی اور اس پہ یہ پیش نہیں ہوئے اور کوئی ایکسکیوز نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو پھر میں نے سوچا کہ میں ذرا دیکھ لوں کہ یہ جب آئے تھے تو ان کا کیا گول سے، کیا اسٹیٹمنٹس تھی اور کیا کرنا چاہ رہے تھے، اور اب جا کے یہ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اور تو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھ دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شہباز شریف آئے تھے تو ان کی 21 مارچ کو ان کی ٹویٹ ہے وہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جسٹ لینڈڈ ان اسلام آباد. ٹھیک ہے جی، 21 مارچ کی ان کی ٹویٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے، ادھر ایک ویڈیو پیغام بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے کہنے پہ پاکستانی عوام کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے جا رہا ہوں تاکہ ہم کرونا کا مل کے مقابلہ کریں. یہ ان کا اسٹیٹڈ گول تھا جب یہ واپس آ رہے تھے، جب فلائٹ آپریشن بند ہو رہی تھی اس وقت. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 24 مارچ کو ان کا ایک بیان آتا ہے، وہ ٹویٹ ہی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں @CM شہباز. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کے ٹویٹر ہینڈل میں وہ CM کا نام باقی ہے، وہ CM شہباز یہ نہیں ہٹانا چاہ رہے اپنے آپ سے، سم ہاؤ وہ CM ہی رہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، 24 کو ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ریڈیوس پیٹرول پرائسز ٹو ₹70 پر لیٹر. Such a step will provide massive relief to the people and bring down inflation. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پیٹرولیم کی پرائسز جو ہے وہ انٹرنیشنل منڈی میں جو ہے وہ ہسٹوریکل لو پہ چلی گئی ہیں، اور ₹70 فی لیٹر جو ہے وہ قیمتیں ان کو گرانا چاہیے. اصل میں یہ بعد میں لوگوں نے اس کا مذاق بھی بڑا اڑایا، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. ان کا بعد میں انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ ₹70 نہیں کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ₹70 پہ لائی جائیں. یہ نہیں کہ جو موجودہ اس وقت کی جو قیمت تھی 112 113 پہ چل رہی تھی اس سے ₹70 گرایا جائے، ایسی بات نہیں تھی. وہ غلطی سے کچھ ہو گیا تھا. بعد میں انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے اگلی ٹویٹس میں کہ نہیں جی وہ ₹70 پہ لے کے آئی جائے پر لیٹر جو ہے. تو یہ ان کا کرونا کے حوالے سے جو تھا، جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے پہلے اپنی ایک ٹویٹ میں یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ 26 مارچ کو ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی آف پارلیمنٹری لیڈرز شوڈ بی ٹرنڈ انٹو پارلیمنٹری مانیٹرنگ کمیٹی. Restoration of the local government systems can be the key to turn around the situation at the grassroots. Wisdom and courage should inform government's policy instead of anger and arrogance. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری لیڈرز کی جو کمیٹی ہے، پارلیمنٹری مانیٹرنگ کمیٹی بننی چاہیے، ٹھیک ہے جی. اور لوکل گورنمنٹ کی ریسٹوریشن ہونی چاہیے. بیسیکلی لوکل گورنمنٹ پہ یہ خود زیادہ کام کر لیتے اس وقت جب یہ وزیر اعلیٰ تھے، تو کافی زیادہ ابھی بہتری نظر آ رہی ہوتی. لیکن دوسروں پہ کرٹیسزم کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن خود جب یہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں 10 سال تک، تو اس وقت انہوں نے لوکل گورنمنٹ پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا ہوا تھا. اچھا جی، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 28 مارچ کو ان کی ایک ٹویٹ آتی ہے کہ جوائنڈ بائی پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس، فارمر ہیلتھ منسٹرز، فارمر ہیڈ آف پولیو ایریڈیکیشن ٹیم ارلیئر ٹوڈے will have to scale up screening to identify cases and then isolate and treat them accordingly. Hospitals should be demarcated for the exclusive treatment of COVID-19. ٹھیک ہے جی. یہ 2 ٹویٹس ہیں، لیکن بیسیکلی وہ بات اس میں یہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی، جو تھا وہ
پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے جب یہ پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت بھی کرونا موجود تھا, تو یہ جب ایئرپورٹ پہ تھے تو انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد جب یہ لیپ ٹاپ پہ اپنی میٹنگز کر رہے ہوتے تھے, لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, تو اس وقت یہ ماسک پہن کے بیٹھا کرتے تھے. پھر اچھی بات ہے, اویئرنیس آ گئی تھی پھر کہ ماسک پہننا ضروری ہے. اچھا جی, پھر آتے ہیں 30 مارچ کو یہ ایک اور بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی شوڈ بی سیٹ اپ ٹو اوورسی دا ڈسٹریبیوشن آف دا ریلیف فنڈز اینڈ ادر گڈس. آئی ارج دا اسپیکر نیشنل اسمبلی ٹو امیڈیٹلی کنوین اے میٹنگ آف دا اسٹینڈرڈ کمیٹی آن ہیلتھ ٹو ڈسکس دا کرنٹ سچویشن. اب یہ اسٹینڈرڈ یہ جو ہے یہ ایک اسٹینڈنگ ٹو کنوین اے میٹنگ آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی, ناٹ دا اسٹینڈرڈ کمیٹی, سوری. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی بنانا چاہ رہے تھے, لیکن یہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہے وہ اس قسم کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی, تو اسٹینڈنگ کمیٹی کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. بیسیکلی وہ جو میں پچھلی میٹنگ میں پچھلی ویڈیو میں ایک بات کر رہا تھا کہ وہ قومی حکومت یہ اسی طرح کی ایک کہانی جو تھی وہ ڈالنا چاہ رہے تھے, اور فنڈز کو اوورسی کرنے کے لیے کہ وہ کیا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, لیکن یہ ایگزیکٹو کے کام ہوتے ہیں. اور جب یہ خود ایگزیکٹو تھے, چیف ایگزیکٹو تھے, تو بہت سارے اس وقت ملک میں حالات آئے ہوئے تھے, قدرتی آفات جیسے سیلاب وغیرہ آ گیا تھا. تو اس وقت کون سی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو انہوں نے الاؤ کیا ہوا تھا کہ یہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی کا مطالبہ کر رہے تھے. لیکن بہرحال جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سی ایم شہباز کا ٹویٹر ہینڈل ابھی تک ایکٹیو ہے, تو شاید وہ ابھی تک اسی میں ہے. اچھا, یہ تو لائٹ نوٹ پہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے ایک پھر ان کو نیب نے طلب کر لیا. آج ان کو نیب نے طلب کیا تھا 17 اپریل تک. 17 اپریل آج ان کی پیشی تھی. نیب نے ان کے سامنے سوالات کیا رکھے تھے, لیکن پہلے جو تھا آج یہ نہیں آ سکے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں کینسر کا پیشنٹ بھی تھا اور رہ چکا ہوں, اور جب تک یہ لاک ڈاؤن رہتا ہے تو میرے لیے نکلنا بہت مشکل ہوگا, کیونکہ اگر کرونا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہو جائے, ان کو کبھی نہ ہو, لیکن اگر کرونا ہو جاتا ہے تو میری ہیلتھ جو ہے وہ ایٹ رسک ہے, اور اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا. تو یہ انہوں نے نیب میں اپنا آج نہ آنے کی وجہ بیان کی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کرونا جب آج آپ کو کینسر اپنا یاد آ رہا ہے, تو پھر آپ پاکستان کیوں آئے تھے کرونا سے لڑنے کے لیے؟ کرونا میں تو آپ نے پھر نکل کے لوگوں کی ہیلپ کرنی تھی, کچھ اپنے جو آپ کی یوتھ آپ کے ساتھ انوالو ہے ان کو موبلائز کرنا تھا, اور ریلیف ایفرٹس میں آپ نے کام کرنا تھا, جو کہ آپ کر بھی رہے ہیں کافی حد تک, اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ. تو کٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آئی اپریشیٹ دیٹ, سب کو کرنا چاہیے. تو وہ اگر آپ کو اپنی ہیلتھ کا اتنا ہی خیال تھا تو پھر آپ پہلے کیوں آئے ہیں پاکستان؟ کیا اس وقت آپ کی ہیلتھ ایٹ رسک نہیں تھی, یا اب آپ کی ہیلتھ ایٹ رسک ہے جب آپ کو نیب نے بلا لیا؟ دس از ون کویشچن. نیب نے ان کے سامنے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, نیب نے ان کے سامنے سوالات کیا رکھے تھے. ویسے تو 14 سوالات رکھے ہوئے تھے, میں اس میں سے خاص جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا تھے, اور پھر اس ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کر لیتے ہیں. اچھا جی, پھر وہ کہتے ہیں نیب نے ان کے سامنے سوال رکھے تھے آج جب بلایا تھا کہ آپ ان 14 سوالات کے جوابات دیجیے گا, کہ آپ کو آپ کی فیملی کی وراثت میں کتنا شیئر ملا. جب آپ کی فیملی جو تھی محمد شریف صاحب, جب انہوں نے پھر یہ وراثت بانٹی ہے, تو آپ کے حصے میں کتنا شیئر آیا تھا؟ ایک سوال یہ تھا, وہ آپ تفصیل انہوں نے بتانی تھی آج جا کے, لیکن آج کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہمیں نہیں جا سکا. دوسرا ان کا یہ تھا کہ آپ کی اوورسیز پراپرٹی کہاں پہ لوکیٹڈ ہے, اور ان کی کرنٹ ویلیو کتنی ہے, اور آپ نے جب یہ خریدی تھی تو یہ کتنے میں آپ نے خریدی تھی, یہ ڈیٹیل بھی مانگی گئی تھی. تو ایک دوسرا سوال ان کا یہ تھا. اچھا, پھر انہوں نے مختلف بینکس سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی نیب نے ان سے مانگی ہوئی تھی, کہ آپ نے مختلف بینک سے قرضے لیے ہوئے ہیں تو اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ آپ نے کس بینک سے کتنے قرضے لیے ہوئے ہیں. اس میں جو پاکستانی بینکس نہیں ہیں ان کے بھی قرضوں کی بات ہو رہی ہے کہ کہاں سے کتنے قرضے لیے ہوئے ہیں, تاکہ وہ ڈیٹیل بھی نیب کے سامنے ہو کے انہوں نے پراپرٹی اگر بنائی ہے جو بھی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ڈیٹیل آف دا پراپرٹیز گفٹڈ ٹو نصرت شہباز شریف, وہ بھی بتائیں کہ وہ آپ نے جو ان کو گفٹ کی تھی ڈسٹرکٹ قصور کے اندر, اس کی ڈیٹیلز بتائیں, ٹھیک ہے. شہباز شریف نے نصرت شہباز کو گفٹ کی تھی, اس کی ڈیٹیل بتائیں, کہتے ہیں قصور میں جو آپ نے گفٹ کی تھی. اور پھر اسی طریقے سے جو آپ نے اپنی فیملی کے باقی ممبرز کو گفٹس دیے ہوئے ہیں, اور جو آپ نے گفٹس ریسیو کیے ہوئے ہیں اپنی فیملی ممبر سے, اس کی بھی آپ ڈیٹیل دیں. یہ بھی ایک سوال تھا.
ٹھیک ہے. گفٹس وغیرہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بیسیکلی جب پاناما کا سارا کیس چل رہا تھا تو اس وقت بہت ساری چیزیں گفٹس کی شکل میں انہوں نے مینشن کر دی تھی کہ یدی یہ جو گفٹ ملا تھا وہ گفٹ ملا تھا، اس لیے ہم تو اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، تو ہمارے اب سورسز کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ تو ہمیں گفٹ ملا ہوا تھا. یہ اس وقت تو اصل میں نیب اس وقت یہ بھی پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ویسے یہ نیب کی ٹائمنگ بڑی کویسچنیبل ہے کہ نیب نے اس ٹائم پہ ان کو کیوں بلا لیا جب یہ ایکٹیولی کرونا میں لوگوں کی خدمت کر رہے تھے. کیا یہ ان کو خاموش کرنے کے لیے بلایا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جب سے نیب کا ان کو نوٹس گیا ہے پھر یہ ٹویٹس وغیرہ اور یہ پبلک پھر یہ نہیں نظر آئے، پھر یہ باہر نہیں نظر آئے، نہ ہی پھر انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھ لیا ہے. تو یہاں پہ ایک کویشچن بنتا ہے کہ کیا حکومت نے نیب کو موبلائز کروایا ہے ان کے خلاف، یا نیب انڈیپینڈنٹلی یہ کارروائی خود ہی اسی ٹائمنگ کو چوز کر کے کر رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نیب جب بھی لوگوں کو پکڑتی ہے ان کو میڈیا میں ہاہو کر لیتی ہے، لیکن اس کے بعد یا تو ان پہ ریفرنسز نہیں بناتی یا ان پہ جو الزامات ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اس پہ دیکھنا ہوگا، حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیوں نیب نے بلایا تھا، اور اگر یہ حکومت کی ایما پہ ہے تو پھر یہ حکومت کی ایما پہ نہیں ہونا چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے. اور اگر وہ خود یہ ٹائمنگ اس طرح چوز کر رہا ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ ٹائمنگ خود اس نے اس طرح کیوں چوز کی ہے کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ حکومت کے کہنے پہ ان کو خاموش کرانے کے لیے نیب نے بلایا تھا. یہ ایک کویشچن بنتا ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے حکومت کو. اچھا. پھر اس کے بعد جو ہے ایگریکلچر لینڈ جو شہباز شریف نے 2008 سے 2019 تک ایکوائر کی تھی، اس کی ڈیٹیل بھی نیب نے مانگی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ایگریکلچر لینڈ ایکوائر کی ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ، تو وہ آپ بتائیں 2008 سے 2019 تک کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ بتائیں کہ وہ کہاں کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو آپ نے اس تمام بزنس کی ڈیٹیل دی جو آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں جمع کرائی ہے ایف بی آر کے پاس. ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیٹیل مانگی گئی تھی. پھر یہ ایک سوال تھا بڑا امپورٹنٹ تھا کہ لاہور کا جو ماڈل ٹاؤن کا ان کا کیمپ جو ان کا گھر تھا جس کو سی ایم کیمپ ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا تھا، یہ کتنے عرصے تک سی ایم کیمپ ہاؤس رہا؟ کیونکہ جب کیمپ ہاؤس رہتا ہے تو پھر اس کے اخراجات حکومت دیتے ہیں، تو وہ نیب جاننا چاہ رہی ہے کہ وہ کتنے عرصے تک سی ایم کا کیمپ ہاؤس رہا. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے پرسنل بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ڈیٹیلز مانگی گئی تھی، نہ صرف ان کی بلکہ ان کی فیملی کے تمام کے تمام لوگوں کی بھی پرسنل بینک اکاؤنٹس میں کتنے کتنے پیسے آئے، کہاں کہاں سے آئے، وہ ساری ڈیٹیلز مانگی گئی تھی. اور مختلف فیملی بزنسز میں جو بڑی بڑی انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسٹیل کا کاروبار تھا، شوگر کا کاروبار ہے، پھر پولٹری کا کاروبار تھا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے کاروبار جو تھے وہ چل رہے تھے فیملی کے. اس میں جو بڑے بڑے اماؤنٹس انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے تھے اس کی ڈیٹیل مانگی گئی تھی. اور پھر ایک بات پوچھی گئی تھی کہ آپ کے سن 1998 میں 1998 میں تقریباً 2 کروڑ 33 لاکھ کے آپ کے ایسٹس تھے، جو کہ 2019 میں جا کے وہ 3 ارب 50 کروڑ تک آ گئے. تو اس کو بھی ایکسپلین کریں. اب جب یہ سوالات نیب نے پوچھے تو شہباز شریف نے آج کہا کہ کرونا کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا. تو اول تو نیب کے اس ٹائمنگ کو کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں اس موقع پہ یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان سے. ٹھیک ہے. جب یہ حکومت کے خلاف یا کرونا کے حوالے سے کام کر رہے تھے تو کیا یہ ان کو خاموش کرانے کے لیے تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ ان سوالات کے جوابات دیں اور پبلک کے سامنے آ کے بتا دیں کہ ہاں جی یہ اس طرح کے سوالات نیب نے پوچھے ہیں اور یہ میں بالکل شفاف بندہ ہوں اور یہ میرے آنسرز ہیں. تو پھر قوم کو بڑی خوشی ہوگی اگر یہ اس طرح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ہیلدی اپوزیشن ہوگی اور جو ایلیگیشنز ان پہ اب تک لگتی آ رہی تھی یہ ان کے پاس کلیئر کرنے کا بہت اچھا موقع ہے اگر یہ اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.